السلام علیکم۔ تو میں لے کر آ گیا ہوں آپ کے لیے ترجمۃ القرآن کا 6ٹھی کلاس کا 100% اوریجنل پیپر کا پہلا ورژن۔ اگر آپ باقی ورژن چاہتے ہیں تو وہ لائک کریں اس ویڈیو کو۔ اگر 100 لائک آ گئے آپ لائک کر دیں، اس طرح 100 ہو جائیں گے آپ کر دیں، ٹھیک ہے؟ آپ نے لازم کرنا ہے، پھر باقی کے ورژن بھی 9 میں اپلوڈ کر دوں گا۔ میرے پاس 10 ورژن ہوتے ہیں، تو اس کے بارے میں پیپر کے بارے میں آپ کو میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ آپ کا یہ ترجمۃ القرآن کا پیپر ہے۔ ترجمۃ القرآن مجید کا 6ٹھی کلاس کا ہے۔ 10 نمبر کی ملوثی ہوں گی، آپ 17 نمبر سے پاس ہو سکتے ہیں۔ 40 نمبر کے آپ کے انشاء سوالات ہوں گے۔ ٹائم آپ کے پاس 3 گھنٹے ہوگا۔ سب سے پہلے آپ نے اپنا نیم لکھنا ہے، رول نمبر لکھنا ہے، اینڈ سیکشن، پھر پیپر کو سٹارٹ کرنا ہے۔ ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ اگر سٹیپ بائی اسکول صرف یوٹیوب پہ سرچ کریں تو آپ کے سامنے یہ چینل آ جاتا ہے، لیکن یہ تھوڑا سا دور آ جاتا ہے۔ آپ اگر لکھیں گے سٹیپ بائی اسکول 786 لکھیں گے سٹیپ بائی اسکول 786 تو آپ کے سامنے یہ پہلے نمبر پر آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے، اینڈ ویڈیو میں جانا ہے، اپنے تمام جو بھی پیپر ہیں آپ کے وہ اپنے دیکھنے، جیسے کہ یہ 6ٹھی کلاس کا اسلامیات کا ہے۔ اگر یہاں سے جو ابھی آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کو یہاں سے لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں، اینڈ آل کر دیں، اس سے یہ ہوگا جو میں نئے پیپر اور اسکول کے بارے میں نیوز خبریں اپلوڈ کروں گا اس کا آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے گا۔ وہ آپ کو نوٹیفیکیشن اس طرح ملے گا جہاں پر آپ اپنے موبائل کی لائٹ کم یا زیادہ کرتے ہیں اس جگہ پر آپ کو مل جائے گا۔ اور دوسری جگہ یہ، جب یوٹیوب کو آپ اوپن کرتے ہیں تو یہ ایک اوپر بیل والا آئیکن ہوتا ہے موبائل میں، اس پر کلک کریں گے، یہاں پر بھی آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائیں گی جیسے کہ یہ پہلے آئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ کو ویڈیو ایچ ڈی نہیں نظر آ رہی تو آپ سیٹنگ پر جائیں، یہ ایڈ چل لے، اوکے؟ تو یہاں پر آپ نے سیٹنگ پر جانا ہے، یہ آپ کے موبائل میں اوپر ہوگی نکر میں یا نیچے ہوگی، یہاں پر کلک کرنے کے بعد کوالٹی پر جائیں، یہاں پر 720 بھی کر دیں، آپ کے سامنے ویڈیو ایچ ڈی میں نظر آنے لگ جائے کہ چاہے آپ اسکرین شاٹ لیں یا لکھیں یا پڑھیں، ٹھیک ہے؟ یہ اسلامیات کا تھا پیپر۔ تو اب کرتے ہیں ہم ترجمۃ القرآن کا مکمل، میں آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں۔ تو سب سے پہلے یہ اسکول کا نام میں نے ہائڈ کیا اور مطلب چھپایا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ 100% اوریجنل پیپر ہے۔ تو ورژن 1 اس کا سوال نمبر 1 ہے، سورۃ الفاتحہ۔ سورۃ الفاتحہ میں ہمیں سکھایا گیا، سورۃ الفاتحہ میں ہمیں سکھایا گیا ہے پہلے کا دعا کا طریقہ ہمیں کس میں سکھایا گیا؟ سورۃ الفاتحہ میں سکھایا گیا ہے۔ قریش کے لوگ شام کی طرف سفر کرتے تھے، قریش کے لوگ شام کی طرف سفر کرتے تھے گرمیوں میں، جو قریش کے لوگ تھے وہ گرمیوں میں شام کی طرف سفر کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ اینڈ سورۃ الکوثر میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ سورۃ الکوثر میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی تلقین کی گئی ہے، تو نماز اور قربانی سے۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 ہے، سورۃ میں تباہی اور ہلاکت کی وعید سنائی گئی، ابو جہل، عتبہ کو، ابو لہب کو، شیبہ کو۔ تو سوال نمبر 4 کا سی ہے، سوال نمبر 4 کا سی ہے ابو لہب کو، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد سوال نمبر 5 ہے، مؤذین سے مراد ہے سورۃ الفاتحہ، سورۃ الفاتحہ اور سورۃ الناس، سورۃ الفلق اور سورۃ الناصر، سورۃ الاخلاص اور سورۃ الکوثر، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ تو اس کا جو 5ویں کا ہے وہ ڈی ہے، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس مؤذین سے مراد ہے، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ اس کے بعد ابو البشر کہا جاتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کو۔ سوال نمبر 6 کا بی ہے، یہ دیکھیے، اینڈ سوال نمبر 7 حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پوجا کرتی تھی سورج کی، بتوں کی، ستاروں کی، آگ کی۔ تو سوال نمبر 7 کا بی ہے بتوں کی۔ سوال نمبر 8 حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تھی قوم عاد، قوم دین، قوم سبا، قوم ثمود۔ تو حضرت ہود علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ قوم عاد تھی، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیے 8ویں کا اے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس سوال نمبر 9، عذاب علیہ سے قبل 3 دن مہلت پانے والی قوم ہے، قوم لوط، قوم ہود، قوم ثمود، قوم عاد۔ تو سوال نمبر 9 کا سی ہے قوم ثمود۔
سوال نمبر 10، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل ہونے کی وجہ تھی بے حیائی، جھوٹ بولنا، ناپ تول میں کمی کرنا، قتل و غارت کرنا۔ تو اس کا آنسر ہے ناپ تول میں کمی، ٹھیک ہے، ناپ تول میں کمی کرتی تھی۔ سوال نمبر 10 کا دیکھ لیتے ہیں، سوال نمبر 10 کا سی اوکے۔ نیکسٹ یہ آپ کے سامنے حصہ 2 شائع سوالات ہے، اس میں آپ نے کوئی سے 5 سوالات کے جوابات دینے ہیں۔ قوم سمود کے انجام سے عبرت حاصل کرتے ہوئے ہم کس چیز سے بچ سکتے ہیں؟ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے، یہ ابھی ان کا آنسر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے ابرہ کے لشکر کو کیسے ہلاک کیا؟ سورۃ الکوثر کے مطالعے سے ہمیں کیا سبق حاصل ہم سورۃ الکوثر کے مطالعے سے ہم کیا سبق حاصل کرتے ہیں؟ معوذین کسے کہتے ہیں؟ اس کا آنسر آپ کو یہیں پر مل جائے گا، یہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ دوسری میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کون سی دعا کی؟ حضرت نوح علیہ السلام کو دوران دعوت پیش آنے والی مشکلات کا ذکر کریں۔ سورۃ الناصر کی وجہ سے تصویہ بیان کریں۔ میں سے کوئی سے 5 قرآنی الفاظ کے معنی لکھیں۔ ان میں سے آپ نے کوئی سے 5 قرآنی الفاظ کے معنی لکھنے ہیں۔ درج ذیل میں سے کوئی سے 3 اجزاء کا با محاورہ ترجمہ لکھیں۔ ان میں سے کوئی سے 3 کا آپ نے ترجمہ لکھنا ہے۔ نیکسٹ آپ نے حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی کیوں بنائی؟ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی کیوں بنائی تھی؟ سورۃ الفیل کے مضامین تحریر کریں۔ تو ان کے آنسر ہیں آپ کے سامنے، جو پہلا کویشچن ہے، جو کوئی سے 5 سوالات کے آپ نے آنسر دینے تھے۔ قوم سمود کے انجام سے عبرت حاصل کرتے ہوئے ہم کس چیز سے بچ سکتے ہیں؟ یہ نمونے کا جواب ہے، یہ آپ کا یہاں سے یہاں تک یہ آنسر۔ نیکسٹ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ تو یہ آپ کا نمونے کا جواب یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے اینڈ یہاں پر آپ کا اینڈ ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ یہ کویشچن ہے، اس کا جو آنسر ہے وہ یہ ہے۔ نیکسٹ آپ کا یہ کویشچن ہے، اس کا آپ کا آنسر یہ۔ نیکسٹ یہ کویشچن ہے، اس کا آنسر یہ ہے، نمونے کا جواب ہے۔ نیکسٹ آپ کا یہ کویشچن ہے، حضرت آدم علیہ السلام، ٹھیک ہے، یہ آپ کا کویشچن ہے اینڈ یہ اس کا آنسر ہے۔ نیکسٹ یہ کویشچن ہے، اس کا آنسر یہ۔ نیکسٹ آپ کا یہ کویشچن ہے، سورۃ النصر کی وجہ تسبیح بیان کریں۔ تو اس کا جو آنسر نصر کا معنی ہے مدد۔ اس صورت میں مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد کا وعدہ کیا گیا ہے، اس مناسبت سے اس صورت کا نام سورۃ النصر ہے۔ نیکسٹ ان میں سے آپ نے کوئی سے 5 قرآنی الفاظ کے معنی لکھنے ہیں۔ الحمد، ٹھیک ہے، تمام تعریفیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ اوپر والے الفاظ نیچے والے معنی ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ اوپر والے الفاظ ہے، نیچے والے معنی ہیں۔ نیکسٹ یہ آیات، ان کا آپ نے ترجمہ کرنا ہے، جو سب سے چھوٹی ہے وہ آپ کر لیں، کیونکہ ان 5 میں سے کوئی سے آپ نے 3 کرنی ہے۔ کوئی سے درج ذیل میں سے کوئی سے 3 اجزاء کا با محاورہ ترجمہ لکھیں۔ یہ آپ کا کویشچن ہے اینڈ یہ آپ کا یہاں سے آپ کا جو بدلہ کے دن کا مالک، ٹھیک ہے، یہ اس کا آنسر ہے۔ نیکسٹ آپ کا یہ آیت ہے، اس کا جو آنسر ہے وہ یہ والی لائن ہے اینڈ نیکسٹ آپ کی آیت ہے، اس کا آنسر جو ہے نیات کا وہ ہے یہ والا آنسر۔ اے نبی خاتم نبیین، اسکرین شاٹ لے لیں، شاید لکھ لیں، پھر آپ کا یہ کویشچن ہے، اس کا آنسر اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا، اور نہ کوئی اس کے برابر ہے۔ اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اوکے، نیکسٹ یہ آپ کا آیت ہے اینڈ یہ اس کا جو ہے وہ ترجمہ ہے، اس کا آنسر ہے۔ نیکسٹ ان میں سے آپ نے ایک پر موضوع پر تفصیلی نوٹ لکھنا ہے، کہ درج ذیل میں سے کسی ایک موضوع پر تفصیلی نوٹ لکھیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی کیوں بنائی؟ تفصیلاً بیان کریں۔ تو یہ تفصیل سے بیان کیا ہوا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی کیوں بنائی تھی۔
ठीक है, आप चाहे बुक से कर लें चाहे यहाँ से कर लें। ठीक है, ये मुकम्मल लिखा हुआ है, क्यों बनाई वाक़ये की तरह। ठीक है, ये कहानी की तरह, तो आपके लिए ये याद करना बहुत ही आसान होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट तफसील नोट वाले क्वेश्चन पर। ये मुकम्मल मैं हाईलाइट कर लूँ, ये हो गया मुकम्मल हाईलाइट। तो नेक्स्ट है हमारे पास सूरतुल फील के मौसम तहरीर करें। ये उससे छोटा चाहिए, जो आपको आसान लगता है वो कर लें। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, इसका नमूने की जो आपकी मिसाल यहाँ से स्टार्ट होती है यहाँ पर एंड होती है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। नेक्स्ट आप कौन सा पेपर रिकमेंड करें एंड लाइक करें। अगर आप इसके और वर्जन चाहते हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसके टोटल 10 वर्जन है, अगर आप 10 के 10 वर्जन कर लेंगे तो आपके 100% नंबर आ जाएंगे, मतलब 50। वीडियो को लाइक लाजमी करें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट पेपर या नेक्स्ट वर्जन में तब भी मिलेंगे जब आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अल्लाह हाफिज।